बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। बाजू का यूं महसूस होता है डील या ढील की अपोजिशन को इतनी टेंशन नहीं जितनी टेंशन गवर्नमेंट को है। डील का मामला जब भी दबने या खत्म होने लगता है तो हुकूमत खुद ही बोलकर डील को हवा दे देती है। मसलन कल हुकूमत के 3 अहम तर्जुमानों ने यह चैप्टर एक बार फिर खोल दिया। हर पार्टी जो है उसके अंदर इतनी बदइतमादी है एक दूसरे को लेके कि एक पार्टी जब इधर से उठती है ना तो बाहर जाके तबसरा ये करते हैं कि लगता है कि ये जो है ना कुछ अपने लिए कर रहे हैं। पीएमएलएन के अंदर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग रेस लगी हुई है। 4 जो इनके बड़े लीडर हैं जब ये किसी से मिलने गए, चारों ने उनको कहा कि देखें जी ये नवाज शरीफ ने तो वाकई मुल्क के साथ बड़ा बुरा किया है, आप हमें क्यों नहीं सोचते। चारों पहली सफ में बैठते हैं, बताइए आप। चारों शरीफ माइनस है सियासत से, कोई डील नहीं हो रही, चौड़े बड़े ढील भी नहीं हो रही। पहले शायद ढील की बात थी, अब तो ढील भी नहीं हो रही। अब शहबाज शरीफ नहीं बच सकेगा। शहबाज शरीफ ने आखिरी ऑफर की है, हाथ फैलाया है 4 की डील उठाने का। ये वादा दिया है कि मरियम भी सियासत नहीं करेगी। अगर आप 4 की डील दे दें हमें, मुझे, मेरे बेटे को, मरियम साहबा को और नवाज शरीफ साहब को बख्श दें, हम लंदन चले जाते हैं सारे। ये जो कहते थे एक पेज फट गया है, वो असल में अब अपने शनाख्ती कार्डों के ऊपर खाली पेज ढूंढ रहे हैं कि वीजा किड़े मुल्क दा लवाना है तो किदों लवाना है। ये तीनों बयान मुख्तलिफ हैं लेकिन इनमें एक चीज कॉमन है और वो है 4 का हिंसा। ये 4 लोग कौन कौन है और क्या हुकूमती एतराफ के बाद इसमें कोई शक बाकी है कि किसी न किसी जगह कोई ना कोई डील या ढील का प्रोसेस चल रहा है। कौन क्या मांग रहा है और कौन किसको क्या दे सकता है, ये हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर फैसल वाडा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक रखते हैं। मियां जावेद लतीफ साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं। और शाजिया मरी साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। वाडा साहब, ये आपने फरमाया कि वो 4 लोग शायद खान अब्बासी हैं, अयाज सादक हैं, एहसन इकबाल है, मिफ्ता इस्माइल है, ये चारों डिनाई कर रहे हैं कि हमारी इस टाइप की कोई मीटिंग नहीं हुई। तो वो डिनाई करते रहे। आप मुझसे नाम पूछे, मैंने नाम बता दिया। ठीक है, अब वो डिनाई करें, उसको माने ना माने, वो उनकी बात है, उनका ज़र्फ है, उनकी सोच है, उनको तो मैं नहीं कह सकता। मुझसे तो सवाल हुआ था नाम का, मैंने नाम दे दिया। अच्छा, वैसे ये चारों कब मुलाकात हुई इनकी, किससे मुलाकात हुई, क्या चाहते थे, क्या आज सवाल हुआ है तो आज ही का जवाब है। तो 2022 में हम खड़े हुए, तो फिर 22 का मैं जवाब दूंगा। तो 2022 के अंदर बैठ के 2014 का जवाब तो नहीं दूंगा। तो ये 2022 सवाल भी 22 में हुआ तो मैंने जवाब भी 22 में दिया। तो ये 2022 में मिले हैं चारों। तो मैंने तो नाम दिए हैं, नाम की हद तक मुझसे सवाल था सर, नाम उससे आगे जा रहा हूँ। इनकी एक मुलाकात 2018 में हुई थी, वो ये कहते हैं कि 2018 में मुलाकात जब से ये पैदा हुई है पार्टी जलानी गोद से, वो अगर इब्तिदाई से आप शुरू करेंगे तो वो तो फिर आपको कई दिहाइयां पीछे चलना पड़ेगा। और आज भी गेट नंबर 4 से लेकर गेट नंबर 8 तक ये लाइन लगा के खड़े हैं, कोई बुला ले, कोई बात कर ले, कोई राम कहानी हो जाए, क्योंकि समझते हैं अभी भी 90s की सियासत हो रही है, वही दिहाई है, डील हो जाएगी, डील निकल जाएगी, डील फलाना हो जाएगी, कन्वेंशन खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा। अच्छा देखिए, अब एक कंफ्यूजन है, मैं सवाल रिफ्रेश करता हूं, आप उसका जवाब दें। मतलब एक तो ये है कि एक तो ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि 4 लोग हैं जिन्होंने कहा जी मियां नवाज शरीफ को छोड़ें आप, हम में से किसी एक बंदे को लीडर चुन ले और हम पार्टी को चलाते हैं। क्या ये बात इस तरह? बिल्कुल ऐसे ही होता है, इसमें क्या मसला? हमारी पार्टी में भी ऐसे बहुत सारे वकील होंगे। 4 लोग कौन कौन से जो आपने नाम अभी लिए? खान अब्बासी, एहसन इकबाल, अयाज सादिक और मिफ्ता इस्माइल। ये चारों चाह रहे थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई एक लीडर बना दिया। इनमें एक तो जा रहा था लेने के लिए लंदन, अयाज सादिक साहब तो उनको लंदन लेने जा रहे थे, वो मेरे ख्याल धकेलने जा रहे थे। मतलब जो बोला जाता है उसको उल्टा ही होता है हमेशा। ठीक है, तो उस हिसाब से ख्वाहिश में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनको नौकरी में रखता कौन है, कैसे आते हैं, वो एक ख्वाब होता है। और ऐसी ख्वाहिशात मेरी पार्टी में भी लोग रखते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं, डरने की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन जो आपकी पार्टी में कौन कौन है? अपनी पार्टी का तो मैं इतना ही बता सकता हूँ सर, इससे आगे तो नहीं बता सकता। परवेज खटक साहब तो सीरियस है ना? नहीं सर, मैं तो देख सर, मैं अपने घर के कपड़े घर में ही धोता हूँ। असद उमर साहब हैं, शायद परवेज खटक साहब हैं, जहांगीर तरीन साहब थे, हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, ख्वाहिशमंद तो कोई भी हो सकता है। रात को सोते हुए हर कोई हर चीज सोच सकता है। मामला दोनों तरफ एक जैसा ही, इधर भी 4 लोग, इधर भी 4 लोग। सर मैं आपको बताऊं, घर के भी वोट 4 है, चारों को नहीं मिलेंगे। 4 4 4 8 12 जितने भी आप कर लें, इनको घर के वोट भी नहीं मिलेंगे। ये मरून मिलना कि मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा, मेरी पार्टी तो का नाम तहरीक इंसाफ जरूर रखा है, लेकिन इमरान खान नहीं नाम है।
ٹھیک ہے. اور عمران خان کے ساتھ بھی وہ پارٹی ہے. آج عمران خان صاحب بھی کسی کو نامنیٹ کر دیں کہ جی میں تھک گیا ہوں یہ پارٹی چلائے گا, تو ایسی سیاسی پرورش ہماری ہوئی ہے کہ کوئی اس کو ماننے کو تیار نہیں. لہذا کسی قسم کا کوئی آپشن نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ یعنی پرویز خٹک بن جائے. سر دیکھیں میری بات سنیں, میں آپ کو سمرائز کر دیتا ہوں. آپ اتنا الجھ رہے ہیں, اپنا ٹائم ضائع کریں, انرجی ضائع کریں, خون ابال رہے ہیں, سوال کر رہے ہیں. اسی تنخواہ پہ سب کام کریں گے. میں نے آپ کو شو پہ پہلے بھی کہا تھا, سپیڈ بریکر بھی آتے ہیں, ایڈلز بھی آتے ہیں, پہلی میں طوفان بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک دوسرا ایشو ساتھ یہ ہے کہ کل جو انفارمیشن دی جا رہی ہے, دوسری انفارمیشن یہ ہے کہ شریف فیملی یہ چاہ رہی ہے کہ 4 شریف فیملی کے لوگ جو ہیں ان کو لندن جانے دیا جائے, ان کو سائڈ پہ کر دیا جائے اور اس کے بعد معاملہ سیٹل ہو سکتا ہے. یہ 4 لوگ, مریم نواز اور شہباز شریف کا تو میں نے آن ریکارڈ بولا ہے کہ یہ اس وقت کے ٹائم پہ خواہش شروع ہوئی تھی جس ٹائم پہ نواز شریف کنوکٹ ہو چکے تھے اور ہمارا ملک سمیت میری گورنمنٹ کے ہمدرد بنا ہوا تھا ایک مجرم کے لیے, جو میں نے نہیں کہا, جو کورٹ کہتا ہے, اشتہاری بھی کہتا ہے, مفرور بھی کہتا ہے. تو یہ تو دنیا کے اندر ایک مذاق اپنی جگہ پہ ہے کہ ایک کنوکٹڈ آدمی کو ہم پورا پاکستان سب ہمدرد تھے, سب ایک انکلوڈنگ مائی گورنمنٹ. ٹھیک ہے, بالکل میں تو الزام لوں گا اور اس لیے لوں گا کیونکہ آپ یہاں اس ملک کے اندر پیدا ہونے سے پہلے برتھ سرٹیفکیٹ بن جاتا ہے, مرنے کے بعد اس کا ووٹ ڈل جاتا ہے شناختی کارڈ کے بیسس کے اوپر. تو یہ رپورٹس کون سی, کوئی ہم کوئی لندن میں بیٹھے ہوئے بنائی کیسا ہے, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے سر. پنجاب گورنمنٹ اپنی, پھر سندھ کے لوگ لے کر آئے, آپ پھر اپنا آپ میڈیکل بورڈ بناتے رہے. چوہری صاحب میری بات سنیں سر, اس ملک کے اندر ایک نرسری سے یہ پارٹی پیدا ہوئی, مافیا تھی, یہ فیملی کارپوریشن تھی, انہوں نے جونیئرز کو بھرتی کیا, بھرتی کر کے اوپر لائے. وہ پاکستان کے مخلص تھوڑی ہیں, وہ تو ذاتی نوکری کرے, ملازم ہے, تو وہ ملازم تھوڑی فرشتے بن جائیں گے. میاں صاحب یہ فرمائیے سر, یہ دونوں جو آپ یہ سمجھے کہ نئے پنڈورا باکس جو گورنمنٹ نے کھول دیے, تو وہ کہتے ہیں کہ 4 شریف فیملی کے لوگ ہیں جو باہر جانا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم سیاست چھوڑ دیتے ہیں, ہم باہر بیٹھتے ہیں آرام سے, پارٹی کسی اور کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں. گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کچھ اور ہے. اور سیکنڈ جو 4 لوگ آپ کے جا کے وہ کہتے ہیں جی ہم میں سے کسی کو لیڈر بنا لیں. تو یہ اب کیونکہ گورنمنٹ مان رہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیل تو ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں. تو یہ آپ کی پارٹی کے لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں بات سیدھی سی ہے جاوید چودھری صاحب, کہ ملکی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ اس طرح کے سوچے چھوڑتے آ رہے ہیں پچھلے 4 سالوں سے. اور آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی ایک ان کی بات میں صداقت نظر نہیں آئی آج تک. اور جہاں تک تعلق ہے کہ بار بار ان کا یہ کہنا کہ جناب یہ باہر جانا چاہتے ہیں, تو مجھے کوئی یہ بتا دے کہ اگر پاکستان کے اداروں پر یہ خود اعتماد نہیں کریں گے اور ان کو بھی یہ کہیں گے کہ یہ بکے ہوئے لوگ ہیں, تو دنیا آپ کے اداروں پہ کیا بات کرے گی. تیسری بات یہ ہے کہ اگر حکومت وقت میں یہ نہ ہوتے, کوئی اور حکومت ہوتی, ہماری حکومت ہوتی, تو ایسی رپورٹیں آتی تو یہ کہہ سکتے تھے کہ ان کے انفلوئنس میں تھے وہ ادارے, اس لیے یہ رپورٹیں آ گئی. اب حکومت میں بھی یہ ہے اور ان کا انفلوئنس بھی نہیں ہے, اور ادارے جو ہیں وہ ہماری مرضی کے مطابق رپورٹس تیار کر رہے ہیں, تو پھر ایک لمحے بھی ان کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے میاں صاحب, دیکھیں وہ ایک پرانا ایشو ہے. نیا ایشو یہ ہے کہ آپ کے 4 لوگ کہیں جا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر لیں. تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ سر جو گورنمنٹ مان رہی ہے تو پھر تو پیچھے کوئی چیز نہیں جاتی. تو وہ 4 لوگ جن کا نام ابھی فیصل واڑہ صاحب نے لیا ہے, تو آپ کو چاہیے کہ پارٹی کے اندر آپ بیٹھ کے اس کے اوپر کوئی کمیشن بنائیں اور ان سے انویسٹیگیشن کریں. آپ کی رائے بڑی مقدم ہے, ہم ضرور بنا لیتے ہیں. پہلے یہ بتا دیں کہ وہ 4 لوگ ملے کس سے ہیں, یہ ہم مان لیں گے. اس وقت کس سے ملیں گے واڑہ صاحب؟ وہ پوچھ لیں گے واڑہ صاحب سے, واڑہ صاحب کس سے ملے ہیں وہ؟ یہ تو انہوں نے ابھی میرے ساتھ شو پہ تھے, انہوں نے تصدیق کی ہے. میں نے تو مجھ سے چوہری صاحب آپ مجھ سے نام پوچھ رہے ہیں, میں نام بتا رہا ہوں. نام کے بعد تو انہوں نے بتانا ہے, انہوں نے کون سا ہاتھ ہے جو نیوٹرل ہو گیا وہ بھی انہوں نے بتانا ہے, کن سے ملاقات ہوئی وہ بھی بتانا ہے. انہوں نے پھر پاور کس کا, میرا خیال ہے صدر صاحب کے پاس پاور ہے کہ وہ پارڈن کر سکتے ہیں. ویسے تو عارف الوی صاحب سے ملے ہوں گے ڈیفینیٹلی, کیا خیال ہے سر؟ وہ تو کسی سے بھی مل سکتے ہیں. انہوں نے کہا حاضر سروس سے ریٹائرڈ ہے, میں نے کہا ریٹائرڈ سے تو کوئی نہیں ملتا ہے, حاضر سروس سے ملتا ہے. انہوں نے کہا کون ہو سکتا ہے, میں نے کہا وہ پولیس والا بھی ہو سکتا ہے, دیکھیں نا سرجن بھی ہو سکتا ہے, پریزیڈنٹ کے پاس پاور ہے, پریزیڈنٹ کے پاس پاور ہے کہ وہ سر یہ کلیم کر رہے ہیں پاور ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس. اس کے علاوہ پاکستان میں کسی کے پاس یہ پاور جاوید چودھری صاحب, 3rd ورلڈ کنٹریز کے اندر ہمیں ہی پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوتا ہے 3rd ورلڈ کنٹریز کے اندر.
ان کا اشارہ اس طرف تھا. یہ ایک پیالی میں طوفان لانا چاہتے ہیں, کنفیوژن کریٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ اپنا آئینی کام کر رہے ہیں, ہم اپنا آئینی رول پلے کر رہے ہیں. آپ کا خیال ہے یہ اسٹیبلشمنٹ سے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بالکل بھرپور کوشش کر رہے ہیں, کوشش نہیں بھرپور کوشش کر رہے ہیں, لیکن فوج کا یہ کام نہیں تو وہ ان کو بھی نہیں لگا رہی, کیونکہ 90s کی فوج بھی نہیں رہی نا, ایوالو ہوتا ہے ویسے انسان. اب اگر آپ کی بات مان لی جائے تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس کیا اختیار ہے, وہ کس طرح کسی کا کیس معاف کر سکتے ہیں؟ سر کیوں سر, آپ مشرف صاحب کا دائم بھول گئے؟ نہیں سر, وہ تو مارشل لا تھا نا سر. میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو, لیکن یہ 90s میں پھنسے ہیں سر, یہ 90s میں پھنسے. یا آپ پرائم منسٹر کر سکتے ہیں یا پریزیڈنٹ کر سکتے ہیں, چیف جسٹس صاحب کر سکتے ہیں, تو آرمی چیف کیسے یہ آرمی کیسے کروائے گی؟ یہ 90s میں پھنسے ہوئے ہیں, 90s کا دور جا چکا ہے, ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی. ان کو شے تب ملی ہے جب آپ کی گورنمنٹ الیکٹڈ ہے نا, گورنمنٹ الیکٹڈ ہے نا سر, تو الیکٹڈ گورنمنٹ کیسے کرے گی سر, مجھے بتائیے ذرا. کس چیز کو؟ یہ ان کو مثلا فرض کریں کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مریم صاحب باہر چلی جائیں, تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس تو کوئی اختیار نہیں اس کے لیے باہر بھیجنے. تو میں تو کہہ رہا ہوں سر, یہ سمجھیے 90 میں بیٹھے ہوئے نا, پاز ہوا ان کا دماغ. اگر ڈیل کرنی تو آپ سے کریں آ کے, کوئی ہمارے سے ڈیل نہیں ہوگی. ہماری ڈیل ایک ہی ہے ٹھیک ہے کہ ہم گھسیٹ کے مجرم کو لندن سے گھسیٹ کے لائیں اور جیل کے اندر بند کر دیں. ٹھیک. شاہجی صاحب یہ فرمائیے گا, یہ ہو کیا رہا ہے؟ گورنمنٹ کی طرف سے پہلی مرتبہ اعتراف آیا ہے کہ جی یہ دو مختلف قسم کی ڈیل چل رہی ہیں. فیصل واڈا صاحب نے یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں یہ, اور اب نون لیگ کی طرف تو سلیکٹڈ, تو آپ کو کہا گیا تھا کہ بلاول بھٹو نئے سلیکٹڈ بننے کے لیے تیار ہیں, تو آپ سے بالا بالا بہت کچھ ہو رہا ہے. بہت شکریہ چودھری صاحب. دیکھیں اس وقت جو ملک کے حالات ہیں, میرا خیال ہے حکومت کو ضرورت اس بات کی کہ وہ جس عہدے پر یا جس پوزیشن پر اس وقت فائز ہیں مختلف لوگ حکومت کے اندر, وہ اپنا اپنا کام کریں. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ چونکہ وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے, چونکہ آج پاکستان کے اندر مہنگائی بہت زیادہ ہے, بے روزگاری نے ریکارڈ توڑ دیے ہیں, مختلف مسائل جو ہیں وہ آج لوگوں کو درپیش ہے صرف اس لیے کہ حکومت کام نہیں کر پا رہی ہے. تو روز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرتی ہے اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے کا. چلیں آج کی آپ کی بحث پر ہی اگر میں جواب دے دوں تو مجھے یہ بتائیے کہ ایک پاکستانی اس وقت جو بے روزگار ہے, یا وہ جو آج کچھ کما رہا ہے لیکن وہ کافی نہیں ہے گھر کا سودا سلف لینے کے لیے, یا بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے, یا گیس تو خیر ہے ہی نہیں جس پر ہم بات کریں, تو یہ جو تمام مسائل ایک عام پاکستانی کو درپیش ہیں, وہ کس قدر اس پوری گفتگو میں انٹرسٹڈ ہوگا؟ میں خود یہ سوچ رہی ہوں. گورنمنٹ کی طرف سے ڈائیورژن کی کوشش ہے, میں یہ سوچ رہی ہوں کہ بالکل یہ بات بہت عیاں ہے کہ حکومت چونکہ کام نہیں کر پا رہی ہے, اس لیے روز ایک نہ کوئی نیا شوشہ چھوڑا جاتا ہے. اور اب دیکھیں مری کا سانحہ پیش آیا ہے, مری کے سانحے کے اوپر ہم نے کہا جوڈیشل کمیشن بٹھائیں, وہ جوڈیشل انکوائری ہو, کیونکہ وہ لوگ جو اس پورے سانحے میں نااہل ثابت ہوئے یا نالائق ثابت ہوئے, ان پر مشتمل کمیٹی جو ہے وہ انکوائری نہیں کر. دیکھیں دو چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو اگر ہم گورنمنٹ کے موقف کو مان رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پاکستان مسلم لیگ نون کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ان کی دال نہیں گل رہی, یا پھر پاکستان مسلم لیگ نون جو یہ بار بار یہ کہتی ہے کہ اب ہمارا کوئی شخص, کوئی فرد, کوئی رکن پارٹی کو بتائے بغیر کسی جگہ ملاقات نہیں کرے گا. تو یا تو گورنمنٹ کی بات ٹھیک ہے یا پھر نون لیگ کی بات ٹھیک ہے. تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ڈیل یا ڈھیل کی کوشش ہو رہی؟ دیکھیں جو بات نون لیگ پر ہے اس کا جواب تو نون لیگ دے گی, اسے کلیئر کرے گی, اور جو بات آپ نے حکومت کی جانب سے جو یہ باتیں کی جا رہی ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ حکومت پہلے اپنی ذمہ داریاں نبھائے. پہلے جس طریقے سے بھی یہ حکومت مسلط کی گئی ہے ہم سب پر, اور جو اس حکومت کی نااہلی کی وجہ سے آج پاکستان بھگت رہا ہے یا پاکستانی قوم بھگت رہی ہے, اس کا جواب یہ حکومت دے. اب نون لیگ نے کیا احکامات اپنے لوگوں کو جاری کیے یا نہیں کیے, اس کا جواب تو نون لیگ بہتر دے سکتی ہے. لیکن چودھری صاحب, میں نون لیگ سے پوچھتا ہوں, شاہد صاحب آپ ساتھ رہیے گا. جی 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 آپ شاہد صاحب آپ بات مکمل کریں. آپ پہلے جی میں نے کہا چونکہ آپ مطالعہ کرتے ہیں, آپ نے مہنگائی پر بھی پروگرامز کیے ہیں, آپ نے بے روزگاری کی شرح بھی بتائی ہے, گیس کی بندش پر بھی بات کی ہے, تو یقیناً حکومت جو ہے کسی بھی پروگرام کے اندر آپ کے یا کسی اور کے کبھی بھی خاطر خواہ جواب نہیں دیتی ہے. اس طرح کی
جو کارکردگی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اگر کسی کو ہم ان کی کارکردگی کے قصے بیان کریں گے تو لوگ شاید سمجھیں گے ہم کوئی جعلی کہانی بتا رہے ہیں. ایسا حقیقت میں ہو نہیں ڈیل کی سکتا. بات جو نون لیگ کی طرف سے یا ہوا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے جو ڈیل کی بات تھی، سب سے پہلے بلاول بھٹو صاحب نے کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ لاڈلے ہیں، یہ ہمیشہ ڈیل کرتے ہیں، ڈیل کرنے والا خاندان لاہور میں بیٹھا ہوا ہے اور ان کی کوئی نہ کوئی ڈیل کسی نہ کسی جگہ چل رہی ہوتی ہے. تو سب سے آپ لوگوں نے انکشاف کیا تھا، اب گورنمنٹ نے اس کو تسلیم کر لیا کہ واقعی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں، ہم نے کوئی انکشاف نہیں کیا. ماضی کی جو باتیں ہیں یا ماضی میں جو کچھ ہوا ہے، یہاں پر آئی جی آئی بھی بنائی گئی، یہاں پر پیسے بانٹے گئے، یہاں پر چھانگا مانگا کی سیاست ہوئی، یہاں پر ڈی پولیٹیسائز کیا گیا. پاکستانی معاشرے کے اندر جو سیاسی سوچ رکھنے والے کارکنان تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا، جمہوریت کو چلنے نہیں دیا گیا، جمہوریت کا گلا گھونٹا گیا. اس میں بہت سارے لوگ شامل تھے، ان کے سر بھی یہ رول آؤٹ نہیں کر رہی، اس کا مطلب یہ کہ نون لیگ کوشش کر رہی ہوگی. میاں صاحب دیکھیں، ایک تو شازیہ صاحبہ کا بھی خیال ہے وہ رول آؤٹ نہیں کر رہی، اور واڈا صاحب نے پراپر کہا ہے کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے یا کی ہے، اور آپ مسلسل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو سر ڈیل تو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ نہیں کر سکتی، ڈیل تو گورنمنٹ نے کرنی ہے. تو میرا خیال ہے آپ پریزیڈنٹ سے ملیں یا پرائم منسٹر سے آ کے ملیں یا چیف جسٹس آف پاکستان سے ملیں، جو آپ کو کچھ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ فیور دے سکتے ہیں. دیکھیں چوہے صاحب، اگر مجھے تھوڑا وقت دے دیں، میں یہ گزارش کروں جو شازیہ بی بی نے بات کی ہے نا، ماضی میں مسلم لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، ہم استعمال ہوئے ہیں، ہم نے غلطیاں کی ہیں اور ہم نے لانگ مارچ کیے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. یہ بات درست ہے کہ طاقتور حلقے جو ہیں ہمیں چھوڑتے بھی رہے، ہمیں توڑتے بھی رہے. اس کا نتیجہ آج پاکستان کے ادارے بھی بھگت رہے ہیں، قوم بھی بھگت رہی ہے. اب جہاں تک سوال ہے ڈیل کا تعلق جو آپ بات کر رہے ہیں، آئندہ آپ ڈیل نہیں کریں گے، جو غلطی ہو گئی، اب آگے غلطی کی گنجائش نہیں ہے. نہیں ابھی سن لینا. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مساق جمہوریت کے بعد بلوچستان میں حکومت کو گرانے کے لیے کس نے کیا رول ادا کیا، اور سینٹ کے انتخابات میں جب ہم رضا ربانی کو چیئرمین کا امیدوار سکہ بنانا چاہتے تھے، اس وقت کس کی کیا غلطی تھی. یہ ساری چیزیں سامنے ہیں، مگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی یہ بتا دے کہ جو بات کی وزیر اعظم نواز شریف نے، آج کے وزیر اعظم عمران خان نے، انہوں نے کہا کہ جناب نواز شریف کا راہ ہموار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور ان کے جو بندے ہیں دوسرے معاملے خصوصی شہزاد اکبر صاحب، انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا راستہ ہموار کرنے کے لیے یا ان کو انصاف دلانے کے لیے ایک ہیوی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے. پہلے تو یہ بتائیں کہ راستہ ہموار کون کر رہا تھا اور ہیوی انویسٹمنٹ کہاں کی جا رہی تھی. اس کے بعد ایک ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی سے نہ ڈیل کر رہے ہیں نہ اس چیز کا حصہ ہے. تو میں تو بڑے خوش دلی سے اس بات کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں جو بات کی گئی کہ ہم کسی سے ڈیل نہیں کر رہے اور نہ کسی ڈیل کا حصہ ہے. اور جو بات آپ بھی کر رہے ہیں بہت اچھا. امیر صاحب میں نے بریک لینی ہے. آپ کے تینوں نقطے آگے ہیں. فیصل واڈا صاحب آپ کے پاس چھوڑنا. پہلا نقطہ تو یہ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا تھا کہ ہمیں یہ اسٹیبلشمنٹ کو اس قسم کے ایشوز میں نہ گھسیٹا کریں. اب گورنمنٹ خود گھسیٹ رہی ہے. 3 وزیروں نے کل نام لے لیا, آپ نے خود فرما دیا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ معاملات کسی نہ کسی جگہ ہیں تو میرا خیال ہے قوم کے سامنے ہونے چاہیے. قوم کے سامنے کیوں نہیں؟ چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حضرت پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. واڈا صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ خود فوج کی طرف سے ان کے ترجمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسے ایشوز میں نہ گھسیٹا کریں. اب گورنمنٹ خود گھسیٹ رہی ہے. وہ میڈیا کو کہتے ہیں کہ آپ نہ گھسیٹا کریں. گورنمنٹ کے 3 وزیر ایک قسم کا بیان دے دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ چل پڑتا سارا سلسلہ. کہاں انہوں نے کہا ہے وزیروں نے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈیل چل رہی ہے؟ ابھی آپ نے فرمایا. اور دوسرا یہ کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ ہو رہا ہے سارا. کس کے ساتھ مل رہے ہیں صاحب؟ مجھے ایک بات بتائیں نا, مجھے ایک بات کا آپ جواب دیں. مجھ سے آپ سوال کرتے ہیں کہ جی کہیں کوئی ملاقات ہوئی, کس کی ملاقات ہوئی؟ میں نے بتا دیا یہ لوگ تھے. ٹھیک ہے. اب وہ جس سے ہوئی, جس نے کی, اس سے پوچھے نا سر. ہر سوال کا جواب تو میں نہیں دوں گا. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں یہ کوششیں, یہ خواہشات ہر آدمی لے کے چلتا ہے. 1990s کی دہائی کے اندر یہ سب چیزیں ہوتی تھیں.
आया थी, सबके सामने थी, कोई चीज़ छुपी ढकी नहीं थी। ये आए फौज की नर्सरी से नून लीग वाले, और 2 दफ़ा इससे पहले भी कॉन्ट्रैक्ट करके भागे सऊदी अरेबिया, डिनाई किया कौम के आगे, झूठ बोला कौम के आगे, फिर जिन्होंने एग्रीमेंट किया तो उन्होंने आके बताया, फिर इनको बांध के वापस भेजा गया, फिर आप गए, फिर वापस आए। अब वो सोच रहे हैं कि रूटीन बन गई है। जब इंसान ये सोचने लग जाए ना कि हर चीज़ पे मैं ढील मिल रही है और मैं रूटीन में कलाबाजी खाते रहूंगा, तो कभी कभी पकड़ हो जाती है। देखिए, कल शहबाज गिल साहब तर्जुमान है गवर्नमेंट के, ठीक है ना जी, उनका ये कहना है कि शहबाज शरीफ साहब 4 लोगों के लिए डील मांग रहे हैं। तो ये बयान गवर्नमेंट की तरफ से आना ये वाकई है कि इसका मतलब शहबाज गिल ने अगर कहा होगा, मैंने तो वो मेरे पास से गुजरा नहीं वो बयान, लेकिन मैं तो आपको कह रहा हूँ कि ये तो उस दिन से डिमांड है जिस दिन से वो नवाज शरीफ जब वो बीमार थे और कौम के अंदर पूरी कौम, पूरा पाकिस्तान का निज़ाम सिस्टम हरकत में आया हुआ था कि जी उनकी अभी पल्स ऊपर हो गई और नीचे हो गई। मेरी वालदा का इंतकाल हुआ है, सबके घरों में डेथ होती है, अल्लाह सबको जिंदगी दे, लेकिन ये एक ऐसी चीज है मेरे आपके हाथ में नहीं है। इसका मतलब ये नवाज शरीफ साहब तो आपके साथ डील करके चले गए फिर उस वक्त। देखिए सर, अगर आप मुझे इस चीज के ऊपर कसूरवार कहेंगे कि मैं नहीं हूं, तो मैं गोल मेरी गवर्नमेंट का कसूरवार है, बिल्कुल है। प्राइम मिनिस्टर ने अपने तरह सारों को ईमानदार समझा, जबकि वो रिपोर्ट्स को आज भी मैं चैलेंज करता हूं कि वो रिपोर्ट उस वक्त भी मैंने कही थी, मैं आज भी कह रहा हूं, आगे भी कहता रहूंगा, वो 2 नंबर रिपोर्ट थी। वो रिपोर्टें लंदन में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि निजाम उनको पकड़ लेगा, अगर किसी डॉक्टर ने किया उसका करियर तबाह हो जाएगा। तो इसका मतलब गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स गलत है, गवर्नमेंट की अपनी रिपोर्ट्स गलत है। सर गवर्नमेंट की रिपोर्ट इमरान खान ने तो बैठ गई लिखी। सर मेडिकल बोर्ड बना था, मेडिकल बोर्ड बना था, उसमें पाकिस्तान के सबसे बड़े बड़े नामवर डॉक्टर थे। मेडिकल, देखिए सर मेरी बात सुनो, मैं किसी डॉक्टर के ऊपर तो कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगा, लेकिन फैसल सुल्तान ने, देखिए फैसल सुल्तान ने कोई रिपोर्ट में साइन नहीं किया, अगर दिखा दे तो मैं मान लूंगा। तस्दीक की थी कि तस्दीक सर वो गए उधर आगे कैबिनेट में आके उन्होंने ब्रीफ भी किया। नहीं सर देखिए मेरी बात, अगर आप मुझे मिलने और मैं बिस्तर पे लेटा हूं और ऊपर मेरे डॉक्टर को भी पता चलता है। अगर एक आदमी शक्ल वो ये कहेगा मैंने तस्दीक करता है, बीमार है, बीमार बुखार से भी हो सकता है, खांसी से भी हो सकता है, कैंसर से भी हो सकता है, हार्ट अटैक से भी हो सकता है। डॉक्टर फैसल को भी बेवकूफ बनाया जा सकता है सर, बेवकूफ को। और डॉक्टर यास्मीन राशिद जो खुद डॉक्टर हैं और वजीर सेहत, उनको भी बनाया जा सकता है। यास्मीन राशिद साहबा बहुत जबरदस्त औरत है, लेकिन वो गायनी की स्पेशलिस्ट है। अगर गायनी की स्पेशलिस्ट अगर उनको वो वजीर सेहत की है, स्पेशलाइज उन्होंने गायनी में किया है, मैं उनकी किसी जहानत के ऊपर उनकी काम तो फिर आपने उनकी रिपोर्ट पे क्यों जेन्युइन मान लिया? उनसे कहना पहले यास्मीन राशिद साहिबा ने गायनेकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट को क्यों मान लिया? राशिद साहिबा ने वही रिपोर्ट उन तक आई जो उन तक सबमिट हुई, जो सबमिट अब ये जो बोर्ड बन रहा है वो सबमिशन से लेके नीचे से लेके सारी जो लैब्स ने दी हैं और जो वो प्लेट मैनिपुलेट हो गई, इसका मतलब सर गवर्नमेंट को नाज़ुबिल्लाह आसमान से थोड़ी आई हुई इस गवर्नमेंट का। मैं आपको कह रहा हूँ पैदा होने से पहले बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है, मरने के बाद वो डल जाता है। वेरी सिंपल सोल्यूशन सर, आप इस पे कमीशन बनाए, कमीशन बना के जिस शख्स ने जो किया है सर उसको सजा दें। जाहिर बात है, और किस लिए? तो 2.5 साल हो गए, कोई हम हार पहनाने के लिए सब काम थोड़ी कर रहे हैं सर। 2.5 साल में कुछ नहीं हुआ। तो 40 साल में 40 साल सर, 40 सारे डॉक्टर 40 साल में इस मुल्क में क्या हुआ है? अभी आप मुझसे सवाल इतने सारे सख्त कर रहे हैं। शाजिया मरी साहबा कह रही थी कि हुकूमत नहीं कर पाई, हुकूमत ना है और हमें मुसल्लत की गई। शाजिया मरी साहबा के पास तो चौथा एतवार है, तो दूध की नहरें जो सिंध में बह रही हैं वो उसको एक्सप्लेन कर दें, वो जो ठट्टा में हो रहा है या लड़काना में हो रहा है उसको एक्सप्लेन कर दें, वहां जो नौकरियों के मसले हैं वो एक्सप्लेन कर दें, वहां कुत्तों की वैक्सीन का मसला है वो एक्सप्लेन कर दें। तो मैं सर पकड़ इसलिए बैठा हूं कि मुझसे आप ये सवाल कर रहे हैं कैसे साले गंद साफ करने का, आप मुझे कह रहे हैं मैं 3.25 साल में जवाब दूं। इतनी मजबूत गवर्नमेंट, इतनी इंटेलिजेंट गवर्नमेंट, और उस गवर्नमेंट के अंदर 3 सूबों में आपकी हुकूमत, उस सूबों उनके अंदर एक गलत रिपोर्ट बन गई, मेडिकल रिपोर्ट, और उसके बाद इतना एक बड़ा मुलजम जो पूरी दुनिया में प्रोमिनेंट है, इस तरफ से इमरान खान प्रोमिनेंट, कैबिनेट को बेवकूफ बना के एक बंदा बाहर चला गया। आप मेरी बात सुने, मजबूत गवर्नमेंट, ईमानदार वजीर आजम, यहां तक ठीक है। इमरान खान ने रिपोर्ट ली थी, इमरान खान रिपोर्ट लिख रहा था, निजाम और सिस्टम तो 65 साल से इस मुल्क के अंदर यही तो हमारी जंग है, वो वही प्लेस में पड़े हुए हैं। आप घर किराए पे ले लें, मालिक मकान घर से सड़क पे रहेगा, किराएदार घर के अंदर रहेगा, तो उसमें आप इमरान खान को कहेंगे कसूरवार है? शाहिद साहब वैसे आपका क्या ख्याल है कि कसूरवार कौन है? और वाड़ा साहब का ख्याल ये है कि आपने कराची में कुछ नहीं किया, सिंध में कुछ नहीं किया। इतना ईमानदार वजीर आजम है जो अगर उसकी आप पूरी FBR की वेबसाइट से जाके इनकम टैक्स की जो रिपोर्ट है या जो जमा कराते हैं वो देख लें, तो पिछले 4-5 सालों में 4 साल या 5 साल एक तरफ, और वजीर आजम बनने के बाद जो 1 साल में उनकी
इनकम टैक्स रिटर्न्स में इजाफा हुआ है वो 58 टाइम्स है, और अगर आप परसेंटेज निकालें तो वो 5800 टाइम्स है, परसेंटेज है 5800%। तो लेकिन देखिए, अगर वो छुपाना चाहते तो छुपा सकते, छुपाया नहीं उन्होंने। कहने का है कि मतलब ये है कि पता नहीं कौन सी आमदनी है जो एक साल में 58 टाइम्स उनके इनकम टैक्स रिटर्न्स बढ़ गए। अगर इतने ईमानदार हैं तो पता नहीं चला कि कौन सा कारोबार कर रहे थे। और इसके अलावा जो फॉरेन फंडिंग का मामला आपके सामने आया है, जो बाकायदा इन्होंने खुद एतराफ किया है कि इतने अकाउंट्स जो है उनकी तफसीलात नहीं दी, और अब ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। मैं अब इससे ज्यादा तो मेरा ख्याल है सारी चीज इट्स नॉट ए सीक्रेट एनी मोर कि बार पीटीआई जो है वो एडजर्नमेंट की दरख्वास्तें डालती रही फॉरेन फंडिंग के अंदर। अगर आप इतने ही साफ, शफाफ, ईमानदार, सादिक और अमीन थे तो फिर बार क्यों जाते थे ईसीपी में, क्यों कहते थे कि अभी फैसला ना सुनाया जाए और ये प्रोसीडिंग्स जो हो रही है उनको सीक्रेट रखा जाए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है छुपाने को, आप बिल्कुल क्लीन है, साफ है, तो आपको तो चाहिए कि आप कहें कि जी इसकी पब्लिक हियरिंग कराएं, हम अपना हिसाब देंगे, हम बताएंगे ये जो हमें कह रहे हैं कि ममनुआ अकाउंट से फंडिंग हो रही है, हम बताएंगे नहीं हो रही है, हमें आप मौका दें कि पब्लिक को बताएं। लेकिन आप तो छुपाते रहे, आप तो जाके उन्हें मिन्नतें करते रहे कि आप खुदारा ये चीजें बाहर ना लाएं। तो यहाँ तो मैं समझती हूँ कि अब ईमानदारी का ढंडोरा पीटना जो है वो मुनासिब नहीं है। आप जहां तक बात हुई है कि जो भी सवाल इनसे करो हर बात ये सिंध पे ले आते हैं। मतलब अगर इनसे पूछो कि आपने पूरे मुल्क में महंगाई क्यों कर दी है तो इनको सिंध याद आता है। इनसे पूछो कि पूरे मुल्क में गैस की बंदिश क्यों है तो इनको सिंध याद आता है। सिंध को ये भी याद आता है कि आर्टिकल 158 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि जहां पर वेल हेड है सबसे पहले वहां पर गैस दी जाए। तो सिंध का कितना हक बनता है तो सिंध को भी याद आता है। नहीं, वो तो परवेज खट्टर साहब भी मांग रहे हैं कि सबसे पहले गैस हमें दी जाए, सबसे पहले बिजली हमें दी जाए, हम पैदा कर रहे हैं, लेकिन वो जाहिर है मसाइल हैं सारे। ये मेरे से ही फरमाइएगा, आपसे सीधा सवाल। नहीं चौधरी साहब, ये इतनी आसान, जी शाहजी साहब, चौधरी साहब ये इतनी आसान नहीं है ना बात कि अगर सिंध अगर ये बात छोटी नहीं है ना। सिंध तो नहीं आपसे लड़ रहा या आपके जाके आपके ऊपर यलगार कर रहा कि आपने सिंध की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक गैस नहीं दी, या पानी जो उसकी रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक नहीं दिया, या बिजली के साथ जो आप कर रहे हैं, मतलब जो भी हो गया रेवेन्यूज में जो आप दे रहे हैं, हम ये यलगार नहीं कर रहे। लेकिन हम शाजिया मरी साहिबा को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके मैं बात कर लूं शाजिया मरी साहिबा, मेरी बात दरख्वास्त सुन लें प्लीज। देखिए, आपका जो फेवरेट कोलेशन एलाइज थे नवाज शरीफ, जिनकी बेटी का आपने इस्तकबाल किया था और दो सिंध के दो लीडर और पंजाब के दो लीडर के नारे लगे थे, उनके एतबार में आपका पानी, आपका मतलब मेरे सूबे का सिंध का पानी का मसला था। और इसी पीटीआई की हुकूमत में इमरान खान साहब की सरबराही में मैं ही वजीर था जिसने आके फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा था कि सिंध का शेयर उसको पानी का नहीं मिल रहा। तो ये क्रेडिट तो आप इमरान खान की गवर्नमेंट को दे मेरी बहन, इतना तो ना आप ऐसा बोले, क्योंकि इत्तफाकन आपका भाई उस टाइम पे वजीर था और आप मेरे साथ फ्लोर पे खड़ी हुई थी और आपने इसको इंडोर्स किया था और आपने अप्रिशिएट किया था और आपके लीडरान ने भी अप्रिशिएट किया था। तो अगर कोई अच्छा काम किया तो उसकी भी तो तारीफ कर दे। सिंध को आज भी उसके हिस्से का, उसके शेयर का, उसकी रिक्वायरमेंट जो है उसको पानी नहीं मिल रहा। बयानात से पानी नहीं मिलता, बयानात से पानी मिलता तो फिर क्या बात थी। लेकिन मैं तो सिर्फ ये हकीकत बयान कर रही हूँ कि सिंध को आज उसका बेसिकली तो जिनको पानी चाहिए शाहजी साहब उनको पानी मिलना चाहिए, जिनको देना चाहिए उनको पानी देना चाहिए, तभी जाके मसाइल हल होंगे। मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन मियां साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि क्या वाकई कहीं ना कहीं कोई ना कोई डील या ढील की बात चल रही है या नहीं। छोटो ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मेरे से फरमाइए, वाकई कहीं कोई डील या ढील हो रही है या नहीं हो रही, सीधी बात करें, क्लियर करें सब चीजों को। मैं बड़ी हमेशा क्लियर बात करने की कोशिश करता हूं अगर कोई समझने की ख्वाहिश रखे तो। मगर मैं जावेद चौधरी साहब आपको ये जरूर कहूंगा, अभी बात की फैसल वाडा साहब ने भी और मेरी बहन शाजिया ने भी, उन्होंने कहा कि ईमानदारी की बात हुई इमरान खान की। ये ईमानदारी कैसी है भाई
کہ آپ کی اسکروٹنی کمیٹی جو ہے الیکشن کمیشن کی، وہ جو رپورٹ پیش کر رہی ہے، اس کے بعد بھی صادق اور امین ثاقب نثار کے جو ہیں نہیں وہ صحیح سر، وہ کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے، وہ تو ظاہر ہے آپ عدالت جائیں گے تو فیصلہ ہوگا. بس سمپل سوال سر آپ سے، کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ایاز صادق صاحب دیکھیں وہ تو کہہ رہے تھے میری بانچیں کھلی ہوئی ہیں اور میں جو ہنس رہا ہوں، جو میری خوشی ہے اس کو دیکھیں، میں جاؤں گا 20 تاریخ کو ان کو لے کر واپس آؤں گا. تو سر یہ بغیر ڈیل کے جا رہے تھے اور بغیر ڈیل کے وہ وہاں سے لا رہے تھے ان کو، میاں صاحب کو؟ آپ کا بھی تو ایسا مسئلہ یہ ہے کہ سوال زیادہ آپ کر لیتے ہیں، جواب پورا لیتے نہیں ہیں. میں جہاں تک آپ کی باتیں سر آپ کھلنے کا ڈائیورژن کی طرف چلے جاتے ہیں نا سر، آپ اس کو اسکروٹنی کمیٹی پہ لے گئے. سوال میرا سیدھا تھا آپ سے. نہیں، میں ایمانداری کی بات کر رہا ہوں نا، جو ایمانداری کی بات ہو رہی ہے. اب جو باتیں کھلنے کی بات ہے، کوئی کرے تو وہ غلط ہے، اور کوئی سر پہ ہاتھ ہمارے ابھی تک ہے وہ بات کرے تو وہ بھی غلط ہے. اور جہاں تک تعلق ہے کہ ڈیل کا بھائی ہم کیسے ذکر کر لیں کہ آپ دیکھیں کہ ایک مرکزی صدر تھے جاوید ہاشمی پی ٹی آئی کے، 2014 میں جو انہوں نے کہا ایک ایک کر کے اسی ترتیب سے وہ ہوتا آیا. اور ان کے دوسرے سیکٹری اطلاعات، میں نہیں کہہ رہا، پی ٹی آئی کے سیکٹری اطلاعات جواد احمد کہہ رہے ہیں کہ جناب نواز شریف کو جو ہے نااہل کیا گیا تھا، اسے بیلنس کرنے کے لیے یہ فیصلے سے پہلے بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین کو بلی چڑھایا جائے گا، بیلنس کرنا ہے. حالانکہ جہانگیر ترین نے بقول جواد احمد صاحب کے، انہوں نے کہا کہ کیس تو زیادہ مضبوط ہے عمران خان کا. اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ نہیں جناب آپ کو بلی چڑھایا جائے گا. تو اس کے بعد بھی کیا کوئی ڈیل کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ اس کے بعد بھی ہم کیا توقع رکھیں کہ ہمیں انصاف ملا ہے؟ اور جو اس سے پہلے عمران خان کہا کرتے تھے، سوال پھر سیدھا سوال، کسی جگہ پہ ڈیل کے لیے کوئی ملاقات، کوئی رابطہ نہیں ہو رہا؟ میں کہتا ہوں کہ ڈیل ہم نہ کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ڈیل کرنی ہوتی تو 2017 میں نواز شریف نااہل نہ ہوتے. بقول بریگیڈیئر اعجاز شاہ کے، وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ لوگوں کی بات مان لیتے تو نواز شریف چوتھی دفعہ پرائم منسٹر ہوتے. یہ بھی ذہن میں رکھا کریں. صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہم کرنا ہی نہیں چاہتے، یہ آپ کو غلط فہمی ہے، آپ غلط کہہ رہے ہیں. میں بتا دیتا ہوں، مریم نواز کا ٹویٹر خاموش، اس کی زبان بند، ٹھیک ہے. ان سب کے انٹرنل پالیٹکس، چچا بتیجے میں لڑائی، آدھا خاندان اشتہاری، آدھا خاندان مفرور. وہ یہ کہتے ہیں لندن میں جس کو وزیر اعظم بنایا اس ملک نے 3 دفعہ، وہاں وہ ویزا کی ایکسٹینشن کی بھیک مانگ رہا ہے. اس کی اپیل لگی 2-3 ہفتے کے اندر، پرابلی وہ بھی ریجیکٹ ہو جائے گی. اور اس کے بعد یہ سب کو دودھ کی نہریں بانے گا. اتنا فیمس اور اتنا زبردست لیڈر اور اتنا ملک کو چلانے والا آدمی ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے. کیوں بھائی؟ آئے نا میدان کے اندر، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. عمران خان تو نہیں بھاگ رہا، نہ عمران خان بھاگے گا، نہ عمران خان علاج کرانے کے باہر نہیں جا رہا، نہ عمران خان کسی سے بھیک مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جب سب کمپیریزن آپ برابر کریں نا، آپ کہیں جی عمران خان فلانا فلانا فلانا، عمران خان ڈیل کر کے گیا تھا، بھاگ گیا تھا، یہ تھا، اشتہاری تھا. میں تو نہیں کہہ رہا، کورٹ کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوتا تو آپ کو اعتراض ہوتا، کورٹوں نے کہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جب آپ اشتہاری ہیں، مفرور ہیں، کنوکٹڈ ہیں، چور ہیں، بےمان ہیں، مکار ہیں، یار ہیں، اس کے بعد پھر آپ اتنی بڑی تقریر کرتے. چلے جاوید عزیز صاحب پرانے ورکر ہیں، ٹھیک ہے، اپنی لائلٹی سنسیئرٹی دکھا رہے ہیں، آج بھی انہوں نے بہت اچھا جلسہ کیا، بہت بڑی ریلی نکالی ہے. اپنے بڑی تکلیفیں جائی ہیں، مارک پیڑ بھی برداشت. پوری پارٹی میں اس وجہ سے یہ واحد ہیں جو ریلی نکال رہے ہیں. یہ پورے پارٹی میں ایک یہ ہیں، اور ایک محمد زبیر صاحب ہیں جو اتنی ایک مہان کہانی جو چوری اور بےایمانی کے اوپر ایک ناول ہے، اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں. اس کی بھی شاباشی دیتا ہوں، میں بھی شاباشی دیتا ہوں. اگر میرا لیڈر بےمان چور ہوتا تو شاید میں اس کا گریبان پکڑتا. سر وہ سیکورٹی کمیٹی کی رپورٹ کے بعد تو سر معاملات کھل گیا نا سر. کون سی سیکورٹی کمیٹی؟ یہ الیکشن کمیشن کی. الیکشن کمیشن میں 32 کروڑ روپے کا ہے. وہ آپ کے اور میرے بھی آڈیٹرز کے پاس جاتے ہیں چیزیں، ان کے سوال جواب ہوتے ہیں، ہم پیش کرتے ہیں. کوئی ایکسپرٹ تھوڑی ہے سر. منشی ہے پرائم منسٹر عمران خان کا، پیسے خود اکٹھے کر رہا تھا، گلے میں ڈال رہا تھا کہ بچوں والی باتیں کریں. اس کا سوال ہوا ہے، اس کا جواب ہم دے دیں گے، ختم ہوئی بات. یہاں فیصلہ بھی کر، یہاں کنوکٹڈ مجرم بھاگ گیا ملک سے،
وہ بڑا قانون، وہ بڑا تماشا نہیں ہے. ایک آدمی سے سوال ہو رہا ہے اور ہم جواب دیں گے، ختم ہو گیا. اور باقی پارٹیاں بھی اپنے دیں گی. نا ان کو. میاں صاحب یہ فرمائیے سر، یہ ایک تو اگر ڈیل یا ڈھیل کا آپ انتظار نہیں کر رہے تو بڑا سادہ سا سوال ہے سر، میاں صاحب خود تشریف لے آئیں، کیونکہ آپ نے خود کہا تھا کہ دسمبر میں وہ تشریف لے آئیں گے. اب جنوری آ گیا ہے اور جنوری میں یا صادق صاحب نے کہا تھا کہ وہ آ جائیں گے، وہ نہیں آئے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر ڈیل یا ڈھیل کا انتظار نہیں ہے تو تشریف لائیں نا پھر پاکستان میں. تو جوید چوہدری صاحب اگر وہ نہ آ رہے ہوتے تو 2 سال بعد انہیں میڈیکل رپورٹ پر کمیٹی بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ بار بار بات، اور آپ بھی میرے سے زیادہ برطانیہ کے قانون کو جانتے ہیں. اگر کوئی لمبا کھینچنا وہاں چاہے تو 20-30 سال ویسے ہی لگ جاتے ہیں، مگر وہ کیونکہ آ رہے ہیں، ان کے علم میں ہے. اور یہ باتیں آج نہیں ہو رہی، یہ کیبنٹ میں روز لڑائی ہوتی ہے اور عمران خان صاحب دھمکیاں دیتے ہیں، دینے والوں کو بھی اور اپنی کیبنٹ کے لوگوں کو بھی، کہ پھر سوالوں میں چلا جاتا ہوں. اور یہ باتیں اس وقت بندہ کرتا ہے جب اس کے ہاتھ سے چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں. آج یہ بتائیں. اچھا میاں صاحب، ایسے میاں نواز شریف صاحب کب آ رہے ہیں سر؟ اگلی تاریخ دے نا آپ. ایک سیکنڈ چوہدری صاحب، ایک سیکنڈ. میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ثاقب نثار کے فیصلوں کے مطابق ہم ڈاکو چور ہی ہوتے تو آج نواز شریف کی مقبولیت پاکستانی قوم میں کیوں بڑھ رہی ہے آج؟ اور دیکھیں، اگر ہمیں انصاف نہیں ملا، اور عمران خان نے بھی 7-8 سال پہلے کہا تھا کہ نواز شریف کو ان عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا، یہ 2007-8 میں اس نے بات کی. تو میں آج عمران خان کی، جواد احمد کی، جاوید ہاشمی کی اگر بات کوٹ کروں تو نہ مانو. پھر آپ میاں صاحب دوبارہ سوال کروں گا کہ آپ نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، اب پھر میں سوال کر رہا ہوں کہ کب آ رہے ہیں سر؟ دوبارہ سوال کریں یا 6 دفعہ سوال کریں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف اگر ڈیل سے واپس آ رہے ہوتے تو میں ایگزیکٹ ڈیٹ دے دیتا آپ کو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف آ رہے ہیں، حالات یہاں اس طرح کے وہ کہہ رہے ہیں آ رہے ہیں، ڈیٹ کنفرم نہیں سر، ڈیٹ کا ایشو ہے. سر میری بات دنیا میں لوگ آ ہی رہے ہوتے ہیں، جا بھی رہے ہوتے ہیں. یہ کیا جواب ہے؟ یہ کیا جب صبح رات کا صبح ہوگی، یہ کیا بات ہے؟ انڈرسٹوڈ ہے صبح ہوگی. ہاں کبھی نہ کبھی آنا ہی ہے. کبھی نہ کبھی. کون سی صبح ہے وہ تو میں نے نہیں کہی تھی، تاریخ میں نہیں بتائی تھی. سر بزدل لوگ ہیں جن کو جو دلیر ہوتے ہیں وہ بھاگتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، بزدل لوگ ہیں، بےایمان ہیں، چور ہیں. میں نہیں کہہ رہا، کورٹ کہہ رہی ہے. اس کے بعد بھی اگر اس کو ڈیفینڈ کرنا لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ اگر وہ نہ آ رہے ہوتے تو آپ اتنے پریشان نہ ہوتے، کیونکہ یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے پریشانی ہے نا اس کو نون لیگ ریڈ یہ کر رہی ہے اس طرح. میں اب آ رہے ہیں اور آپ پریشان ہیں. کیونکہ میرے ہاتھ میں قانون نہیں ہے، اٹانومس ادارے ہیں، لیکن میں اس کا ضرور بلیور ہوں کہ سانپ کو کچلنا، زخمی نہیں چھوڑنا چاہیے، کچل دینا چاہیے. میں تو میری سیاست کی جو تھوڑی بہت 0.1% نالج ہے، تو میرے خیال سے آپ بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کے لیڈر ہیں سر، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. سر میری بات سنیں، آپ کو بہت لوگ پیار کرتے ہیں، کل آپ کو کورٹ کہہ دے کہ آپ اشتہاری مجرم، چور، ڈاکو، لٹیرے ہیں، تو قوم آپ سے پیار کرے گی؟ آپ نے اپنی مرضی سے قوم کو پیار کرنا بنا لیا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. آپ اچھا کام کریں اور عدالت لوگ آپ کو پیار کریں، آپ برا کام کریں تب بھی لوگ آپ کو پیار کریں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور عدالت نے کہہ دیا ان کو، چور بھی کہہ دیا، ڈاکو بھی کہہ دیا. کنوکٹڈ بھی تو ہے نا، کنوکٹڈ ہیں، سزا یافتہ کو کنوکٹڈ کہتے ہیں میرے بھائی. میاں صاحب آپ سن لیں، میاں صاحب جواب دیجیے. جو فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں نا، اگر عدالتوں سے جس طرح بقول جواد احمد، جاوید ہاشمی اور خود عمران خان صاحب جو فرمایا کرتے تھے، اگر تو اس طرح کا انصاف ہمیں ملا ہے تو پھر تو ہمیں جو ہم آج بات کر رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں. انصاف بھی اپنی مرضی کا، چیف آف آرمی اسٹاف بھی اپنی مرضی کا، احتساب کے ادارے کا بندہ بھی اپنی مرضی کا، جج بھی اپنی مرضی کا، پولیس والا بھی اپنی مرضی کا، سپاہی بھی اپنی مرضی کا. مطلب اپنے پاکستان کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کے چلانا ہے، تو انصاف ہوگا، تب جمہوریت ہوگی، تب پاکستان میں سب اچھا ہوگا، ورنہ سب کچھ پاکستان میں برا ہوگا. جی میاں صاحب، میں فیصل کا احترام عزت کرتا ہوں، مگر فیصل حوصلے سے میری اگر بات سن لیں تو میں نے آپ کی بات سنی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ثاقب نثار جیسے لوگوں سے دباؤ ملا، اور میں بات نہیں کر رہا بھائی، جو رانا شمیم صاحب ہیں وہ بھی جسٹس رہے ہیں،
اور ثاقب نثار صاحب جسٹس رہے, ان کے متعلق وہ جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, جسٹس شوکت صدیقی صاحب جو بات کر رہے ہیں, میں وہ نہیں کر رہا, وہ خود کر رہے ہیں, تو پھر بھی کوئی سر دیکھیں یہ چند لوگوں کی بات کرتے ہیں آپ, کبھی جواد احمد کی بات کر دیتے ہیں, کبھی جاوید ہاشمی صاحب کی بات کر دیتے ہیں, کبھی ثاقب نثار کی, کبھی سر یہ چند لوگ ہیں, شوکت صدیقی صاحب چند لوگ ہیں. اس سائڈ پہ جو بھی فیصلہ ہو رہا ہے آپ کے خلاف وہ اکثریتی فیصلہ ہے, تو آپ اکثریتی فیصلوں کو کیوں نہیں مانتے پھر؟ او بھائی میری بات سنے نا, پوری پاکستانی قوم غلط کہہ رہی ہے بھائی. اگر میں چور ڈاکو لٹیرا ہوں تو پھر مجھے کون مانے گا بھائی؟ آج پوری پاکستانی قوم اگر باہر نکل رہی ہے اور پوری پاکستانی قوم کہہ رہی ہے کہ یہ ڈاکو چور تھا, یہ ایک سازش کے تحت پاکستان میں اس کو حکومت دی گئی, پھر یہ سننا چاہتے ہیں آپ پوری پاکستانی قوم کی آواز تو سنیں. ایسا یہ دیکھیں اگر چور ہیں, ڈاکو ہیں اور اس کے علاوہ مفرور ہیں, تو لوگ ووٹ کیوں دے رہے ہیں سر ان کو؟ ہر ضمنی الیکشن آپ ہار رہے ہیں, یہ جیت رہے ہیں, اور خیبر پختونخوا میں جو بلدیاتی الیکشن آپ دیکھ لیں, انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ووٹ دے دیا, آپ کو نہیں دیے. اچھا تو مجھے ایک بات بتائیں کہ تو میں تو کہتا ہوں بلدیات کے پرائم منسٹر بن گئے مولانا, مبارکباد دیتا ہوں ان کو, بلدیاتی پرائم منسٹر بنے. ویلیو ہوتا ہے نا گراس روٹ لیول پہ دیکھیں نا سر, گلی محلے کے اندر اور نیشنل پالیٹکس کے اندر بڑا ڈفرنس ہوتا ہے. تو ووٹر ہیں, ووٹر تو وہی ہے نا. نہیں سر دیکھیں بڑا فرق ہوتا ہے. ایک نچلی سائڈ کے اوپر, پھر ایک مڈل ٹیئر ہوتی ہے, پھر ایک اپر ٹیئر ہوتی ہے. اب آپ میچ تھوڑی کر سکتے ہیں. اگر آج ہی کا آپ لے لیں, دیکھیں اگر یہ پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں پھر 65 سال بعد ہوا ہے کہ گورنمنٹ سٹنگ گورنمنٹ ہار بھی رہی ہے تو ایکسپٹ کری, تو اس کا تو ایماندار ہے نا, ایمانداری ہے نا. بدماشی کر کے لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہے نا, یہ بھی تو ہے نا. میری بات سنیں, ووٹ نہیں پڑ رہا, لوگ آپ کے ساتھ نہیں. میری بات سنیں, ادھر لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. 18 میں ہم جیتے تھے تو لوگ نہیں تھے, سلیکٹر دے کے آئے تھے. بھائی کہیں تو کھڑے ہو نا, یا وہ ٹھیک تھا تو یہ ٹھیک تھا, اگر وہ غلط تھا تو پھر یہ بھی غلط ہے. بڑا صاحب 3 سال گزر گئے, اب لوگوں کو ٹرسٹ نہیں رہا آپ پہ, یہ وجہ ہے. چلیں سر, تو پھر اس کا تو جواب الیکشن میں آئے گا, اس وقت انتظار کریں. اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے. اچھا ویسے گورنمنٹ کہیں جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی؟ سب کا خیال ہے جا رہی ہے. نہیں سر, یہ تو خواہشات انسان کی ہیں. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا, اللہ کی ذات ہٹا سکتی ہے, بندے میں تو کسی میں دم نہیں ہے. بہت سیدھا حساب کتاب. عمران خان صاحب 5 سال پورے کریں گے, یہ تو سر اللہ کو پتا ہے, لیکن سیاسی طور پہ 100%. کیونکہ یہ دیکھیں پہلے وزیر اعظم ہوں گے جو 5 سال پورے کریں گے پاکستان. ہاں انشاءاللہ, ڈونٹ وری. انشاءاللہ اس کے بعد والے 5 سال میں عمران خان صاحب بھی ہوں گے, اگلے 5 سال بھی. خواہش ہماری بھی ہے, دعا بھی ہماری ہے. ٹھیک ہو گیا. اور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خواہ گفتگو سنی, فیصلہ آپ خود کر لیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.